السلام علیکم۔ زاد مومن یوٹیوب چینل کے اندر آپ کا استقبال ہے۔ دوستوں، یوں تو ان کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ دوستوں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 61 ہجری میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ماں ام عاصم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی پوتی تھیں۔ اس رشتے کی تاریخ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں اعلان کرایا کہ کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے۔ اسی زمانے میں ایک رات گشت پر تھے کہ ایک گھر سے آواز آئی، بیٹی صبح ہو رہی ہے، دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی نے جواب دیا کہ اماں، آپ کو معلوم نہیں کہ امیر المومنین نے اس سے منع فرمایا ہے؟ ماں نے کہا، امیر المومنین اس وقت کہاں ہیں؟ ان کو کیا خبر؟ بیٹی نے جواب دیا، امیر المومنین خبر نہیں تو کیا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس گھر کو نظر میں رکھ لیا اور اپنے بیٹے عاصم سے کہا کہ تم اس لڑکی سے شادی کر لو، مجھے امید ہے کہ اس سے ایک ایسا جوان پیدا ہوگا جو سارے عرب پر حکومت کرے گا۔ عاصم نے اس سے نکاح کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پیش گوئی کے مطابق اس خاندان میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، جنہوں نے خلفائے راشدین کے طرز پر حکومت کی، یہاں تک کہ انہیں عمر ثانی، دوسرا عمر بھی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت، خلفائے راشدین کے بعد جس خلفاء کا نام بڑے ادب و احترام سے لیا جاتا ہے، وہ عمر ثانی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 99 ہجری میں اس وقت خلیفہ بنے جب بنو امیہ کی حکومت خلافت رشد کی طرز سے بالکل ہٹ چکی تھی۔ تعصب اور قبائلی غرور عام ہو گیا تھا۔ نیک اعمال کے بجائے اجر و ثواب کے نام و نمور اور تعریف کے لیے کیے جانے لگے تھے۔ بیت المال خلفاء کی ذاتی ملکیت اور خاندانی جاگیر بن گئی تھی۔ گانا سننا اور موسیقی کا عام رواج ہو گیا تھا۔ اسلام کو غالب ہونے اور حالات کو بدلنے کے لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت کو سنبھالا اور اپنی حکومت عملی سے عالم اسلام میں انقلاب برپا کیا، اور قرآن و حدیث کے مطابق ایسی بہترین خلافت کی کہ بہت سارے مسلمانوں کی زبان پر یہ جاری ہو گیا کہ خلفائے راشدین 5 ہیں: ابو بکر، عمر، عثمان و علی، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ اجمعین۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلافت سنبھالنے کے بعد سچائی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، عدل و انصاف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حیا اور پاک دامنی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور زہد و تقوی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نمونہ بن گئے تھے۔ انہوں نے اپنی خلافت کو خلفائے راشدہ کے طور پر سادہ اور سنت کے مطابق بنا دیا تھا۔ اپنی جاگیر بیت المال کو واپس کر دی، بیوی کا زیور بیت المال میں داخل کر دیا۔ انہوں نے ایسی سادہ زندگی گزاری جس کی مثال بادشاہوں میں تو کیا، فقیروں میں بھی نہ ملے۔ لباس میں ایسی کم کہ بعض اوقات کرتا سکھانے کے انتظار میں جمعہ میں دیر ہو جاتی تھی۔ ان کے گھر کا یہ حال ہو گیا تھا کہ ایک مرتبہ اپنی بچیوں سے ملنے گئے تو دیکھا کہ جو بچیاں ان سے بات کرتی ہیں وہ منہ پر ہاتھ رکھ لیتی ہیں۔ وجہ معلوم کی تو پتہ چلا کہ ان کی بچیوں نے آج صبح دال اور پیاز کھائی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے اور فرمایا، کیا تم اس بات سے راضی ہو کہ تم اچھے اچھے کھانے کھاؤ اور تمہارا باپ جہنم میں جائے؟ یہ سن کر ان کی بچیاں بھی رو پڑیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں سب سے بڑی سلطنت کے مالک ہونے کے باوجود خود ان کے پاس ذاتی پیسہ اتنا نہ تھا کہ حج کر سکے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت کے اثرات۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 2.5 سال حکومت کی۔ اس مختصر سی مدت میں سارے عالم اسلام کا نقشہ ہی بدل کیا۔ پورے ملک میں خوشحالی عام ہو گئی اور عدل و انصاف قائم ہو گیا۔ خوشحالی کا یہ عالم تھا کہ پورے ملک میں زکوٰۃ قبول کرنے والا ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا تھا اور مال واپس لے جانا پڑتا۔ عدل و انصاف کا یہ عالم تھا کہ اس کے اثرات انسانوں سے آگے بڑھ کر جانوروں تک پہنچ چکے تھے۔ ان کے زمانے میں بھیڑیے اور بکریوں ایک ساتھ چرا کرتی تھیں اور کسی بھیڑے کو یہ ہمت نہ تھی کہ کسی بکری کو نقصان پہنچائے۔ موسیٰ بن عین کہتے ہیں
کہ ایک روز میں بکریاں چرا رہا تھا کہ اچانک ایک بھیڑیے نے ایک بکری پر حملہ کر دیا۔ میں نے کہا کہ آج خلفائے صلحاء عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ چنانچہ جب معلوم ہوا کہ واقعی اسی روز خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ دوستو، اتباع سنت کا ایک نمونہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے خلافت میں جب مسلمانوں نے سمرقند فتح کر لیا اور مسلمان وہاں بس گئے اور اپنے گھر بنا لیے اور ایک عرصے تک گزر گیا، تو سمرقند والوں کو معلوم ہوا کہ مسلمان نے اپنے نبی کی سنت کے خلاف ہمارے ملک کو فتح کر لیا۔ یعنی یہ کہ سب سے پہلے اپنے اسلام کی دعوت دی، پھر جزیے کی پیشکش کی، اور اگر وہ بھی منظور نہ ہوا تو پھر مقابلہ کریں۔ لہٰذا انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں چند لوگوں کو روانہ کیا اور انہوں نے یہ بتایا کہ آپ کی فوج نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیے بغیر سمرقند کو فتح کر لیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سمرقند کے قاضی کو حکم دیا کہ عدالت قائم کرو، پھر اگر یہ بات صحیح ثابت ہوئی تو مسلمان فوجوں کو حکم دیں کہ سمرقند چھوڑ کر باہر کھڑی ہو جائیں، پھر اس سنت پر عمل کرے۔ چنانچہ قاضی نے ایسا ہی کیا۔ وہ بات صحیح ثابت ہوئی تو مسلمانوں نے سمرقند خالی کر دیا اور شہر سے باہر جا کر کھڑے ہو گئے۔ جب وہاں کے بت پرستوں نے مسلمانوں کا عدل و انصاف دیکھا، جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی، تو انہوں نے کہا کہ اب لڑائی کی ضرورت نہیں، ہم سب مسلمان ہوتے ہیں۔ چنانچہ سارا کا سارا سمرقند مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی سادگی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں دنیا کے سب سے بڑی سلطنت کے مالک تھے، لیکن آپ کے اندر نہ شاہانہ جاہ و جلال تھا اور نہ ہی تکبر اور بڑائی کی کوئی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ آپ کا لباس سیدھا سادہ، کھانا معمولی تھا۔ آپ نہایت غلاموں کے ساتھ برابر کا سلوک کرتے تھے، نوکروں کے آرام کا بھی خیال رکھتے، ان کے آرام کے وقت میں خود اپنے ہاتھوں سے کام کر لیتے۔ ایک مرتبہ آپ کسی مہمان سے گفتگو کر رہے تھے کہ رات زیادہ ہو گئی اور چراغ بجھنے لگا۔ نوکر سویا ہوا تھا۔ مہمان نے چاہا کہ نوکر کو جگا دیں، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرمایا۔ مہمان نے خود درست کرنا چاہا تو فرمایا مہمان سے کام لینا اچھا نہیں، لہٰذا انہوں نے خود اٹھ کر چراغ میں تیل ڈالا اور اس کو درست کیا اور فرمایا کہ میں چراغ کو درست کرنے سے پہلے بھی عمر بن عبدالعزیز تھا اور اب بھی عمر بن عبدالعزیز ہوں۔ یعنی ان کاموں کو کرنے سے آدمی چھوٹا نہیں بنتا۔ کیا آج کے زمانے میں کوئی ہے جو اپنے نوکروں کا اتنا خیال رکھ؟ دوستو، یہ مختصر سی سوانح حیات حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ دوستوں، لائک کیجئے، میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دوستوں کے ساتھ اس معلومات کو شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ۔